بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، اسپیشلی ان کی بات اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ جماعتیں ہیں جن کو تمام اختیارات ہیں اور انتخابات لڑنے کی بھی صرف انہی کو اجازت ہے، ان کی ممبرشپ کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان کی جو رجسٹریشن ہے اس کو کیوں منسوخ کیا گیا ہے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات یہاں پر ہیں وہاں پاکستان میں وہی حالات آزاد کشمیر میں بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تو چیئرمین عمران خان کی برتھ ڈے کے حوالے سے دویہ تقاریب منانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور جس طریقے سے جو سلسلہ چلتا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور کل جو شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد اب فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ تجاویز سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نواز شریف کو کسی بھی صورت میں پاکستان نہیں آنا چاہیے، چونکہ عوام کی جانب سے جو سخت رد عمل دیا گیا اور عوام نے جس طریقے سے انسلٹ کی شہباز شریف کی، اور شہباز شریف کو اور عوام نے برا بھلا کہا سیدھا اور اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے اس ویڈیو کو درست قرار دیا ہے۔ اس میں سے چند ایک لوگوں کو جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے تھے، جو وہاں پر موقع پر چیزیں بہتر کرنا چاہتے تھے، ان کو بلایا بھی ہے شہباز شریف نے گھر پہ۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری جانب آج مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف آزاد کشمیر پورا بند تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر نے حق ادا کر دیا ہے احتجاج کا، اور آج پورا کشمیر بند تھا آزاد کشمیر، اور وہاں پر کچھ جگہوں پر ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے، اور پولیس کی جانب سے وہی جو پورے پاکستان میں جو حالات ہیں وہی کشمیر میں بھی حالات ہیں۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں کو مقرر کر دیا گیا ہے سماعت کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد 6 مقدمات جو سیشن عدالتوں کی جانب سے عدم پیروی خارج کیے گئے تھے، اس میں اب عدالت جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں طاہر عباس سپرا، یہ وہ جج صاحب ہیں جن کے خلاف بھی ٹرانسفر اپلیکیشن موو کر دی تھی، ٹرانسفر اپلیکیشن دائر کی ہوئی تھی، اور ان کے حوالے سے طاہر عباس سپرا صاحب وہ تھے جنہوں نے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور سابق سیکرٹری جنرل اسد عمر کی درخواستیں خارج کی تھیں، اور اس بنیاد پر پھر جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی تو یہی ایک اہم پوائنٹ تھا جو اس وقت سامنے آیا تھا، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں عمران خان نے کہا تھا کہ وہ جج صاحب جو پہلے ہی اسی طرح کی درخواستیں خارج کر چکے ہیں تو وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر بیٹھیں، اس وجہ سے ہماری جو ضمانتیں ہیں اور یا درخواستیں وہ کسی اور کے پاس مقرر کی جائیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں 9 مئی کے واقعات، لانگ مارچ اور توشہ خانہ کی گھڑی فروخت کرنے کے حوالے سے جعلی رسیدوں کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ تو ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا 6 درخواستوں پر کل جمعہ کے روز سماعت کریں گے۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی واقعات پر تھانہ ترنول، رمنہ اور کراچی کمپنی میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔ لانگ مارچ کرنے پر تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تھانہ کوسار میں توشہ خانہ جعلی رسیدوں پر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور سیشن عدالت نے غیر حاضری کی بنیاد پر جو نان پروسیکیوشن غیر حاضری کی بنیاد پر عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں عمران خان کی خارج کی جا چکی درخواستیں دوبارہ سننے کا فیصلہ سنایا تھا، اور اب کل سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو کل جو تفصیل ہوگی درخواست ضمانتوں پر، کل پہلا دن ہے میرے خیال میں، عدالت نوٹس کرے گی پروسیکیوشن کو، اور پھر اس کے بعد اگلی تاریخ پر، چونکہ اسی عدالت میں بشرا بیگم کی بھی جو درخواست ضمانت ہے وہ 16 اکتوبر کے لیے پینڈنگ ہے، عبوری ضمانت، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی تاریخ دی جاتی ہے۔ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس میں ایم کیو ایم کی جانب سے آج درخواست دائر کی گئی ہے اپنی ریویو پٹیشن وڈرا کرنے کی۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف بھی وڈرا کرنے کی اپلیکیشن دے چکے ہیں، اور باقی جو جماعتیں ہیں اور ادارے ہیں، اداروں کے حوالے سے ہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ ادارے کے آزادانہ طور پر اب ریویو پٹیشن واپس لے رہے ہیں یا کسی دباؤ کی وجہ سے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس میں ایم کیو ایم پاکستان نے بھی سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی درخواست واپس لینے کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت عظمیٰ میں نظر ثانی واپس لینے کی درخواست ایڈوکیٹ آن ریکارڈ
محمود شیخ نے دائر کی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اپنایا کہ ایم کیو ایم اور رابطہ کمیٹی کی ہدایات پر نظر ثانی پر کارروائی نہیں چاہتے، اور ایم کیو ایم سے قبل وفاق، آئی بی الیکشن کمیشن اور پیمرا سمیت مختلف ادارے اپنی درخواستیں واپس لینے کی درخواستیں دائر کر چکے ہیں، اور یہ معاملہ ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ اور عدالت نے بڑے سخت سوالات بھی اٹھائے تھے، اور عدالت نے کہا تھا کہ کیوں آپ کو ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ آپ کو یہ واپس لینی پڑ گئیں درخواستیں، اور اب کیوں آپ یہ درخواستیں دائر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ معاملہ پہلے ہی ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف لاہور میں جو ان کی گاڑی کو روکا گیا، وہ کل نکلے ہوئے تھے اور مختلف جگہوں پہ ان کے خطابات وغیرہ اور چھوٹی چھوٹی ریلیاں تھیں، تو عوام نے ان کو روک لیا۔ لاہور کے دورے میں کہنا کہ عوام نے ان کو روک لیا، نالے کو پکا کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا اور برا بھلا بھی، شدید برا بھلا بھی کہا، تو ان کی گاڑی کو روک لیا گیا، اور وہاں پر جو پرانا کہنا فیروز پور روڈ پر پیش آیا، جہاں مقامی لوگوں نے احتجاجی کیمپ لگایا ہوا تھا۔ چونکہ شہباز شریف اسی حلقے این 132 سے رکن اسمبلی تھے، اس لیے عوام نے شہباز شریف کے قافلے کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ انہوں نے برا بھلا کہا اور راستہ دینے سے انکار کر دیا۔ بعد ازاں احتجاج میں شامل کچھ بڑوں نے گاڑی کے قریب پہنچ کر شہباز شریف سے بات بھی کی اور لوگوں کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن جو عوام تھی وہ وہاں پر بہت زیادہ بکھری ہوئی تھی، اور اب ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ ہر صورت اب ان کے لیے کمپین کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی کمپین کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ بعد میں پھر سیکیورٹی پر مامور جو پولیس والے تھے، انہوں نے اس میں اپنا آج پھر سیکیورٹی والوں نے تو ہٹا دیا، اس میں 3-4 لوگ، اور وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ہی کارکنان تھے، ان کو بلا کے چائے، اور یہ ویسے ہی ہوا جیسے آئی جی پنجاب کو برا بھلا کہا تھا، اور پھر اس کو آئی جی پنجاب نے بلایا اور پھر کہا، وہ شاہد مشہور بھی بڑا ہوا۔ تو یہ بھی بالکل ایسے ہی ہوا کہ شہباز شریف نے، چونکہ ان سب کی یہ جو ایک پورا گروپ ہے، ان کی عادتیں تو ایک جیسی ہیں، ان کو چائے پہ بلایا، چائے پہ بلا کے پھر ان کے مسائل سنے۔ جب 5 سال تک ایم این اے رہے، مسائل نہیں سنے، جب 1.5 سال وزیر اعظم رہے، مسائل نہیں سنے اپنے حلقے کے لوگوں کے، اب جب انہوں نے برا بھلا کہا تو اب مسائل سنیں۔ ایک بات نظر آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ نواز شریف کا واپس آنا یا انتخابات کی کمپین کرنا ان حالات میں مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے اندر موجود جو مفاہمتی پالیسی کا حامی گروپ ہے، شہباز شریف گروپ، وہ سرگرم ہو گیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی کو مؤخر کیا جائے، اور فی الحال ملتوی کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ نواز شریف کی جانب سے ابھی تک خاموشی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ فی الحال مہنگائی، بے روزگاری اور بے تحاشا یوٹیلیٹی بلز سے پریشان عوام نواز شریف کی وطن واپسی میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی۔ آگے تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں کیا کھول دیں گے، اور کو من و سلوہ مل جائے گا کہ اب بعد میں دلچسپی آ جائے گی۔ کہتے ہیں فی الحال دلچسپی نہیں ہے۔ شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز لاہور میں عوامی رابطہ مہم شروع کر کے عوامی رائے بھانپ چکے ہیں، اس لیے موجودہ حالات میں عوام کی جانب سے نواز شریف کے شایان شان استقبال کی توقع رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عدالتوں کی جانب سے بھی جب ان کو بتا دیا گیا ہے، سینئر وکلاء کی جانب سے، کہ سزا یافتہ کو حفاظتی ضمانت نہیں ملتی ہوتی، صرف اشتہاری ہوتے تو پھر اور بات تھی۔ اس وجہ سے اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ چیزیں اب کسی بھی صورت میں ان کے حق میں نہیں جا رہی، اور ان کو ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے۔ تو جو شہباز شریف کے ساتھ ہوا، جو مریم نواز کے ساتھ شادرہ کی گلی میں ہوا، اور حمزہ شہباز وغیرہ کی ریلیوں میں ہوا، ان کو نظر آ گیا کہ کسی بھی صورت میں اب یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ دوسری جانب آج پورا آزاد کشمیر بند تھا، شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، اور اس میں تمام جو تاجر برادری تھی، تمام جو وہاں کے سیاسی جماعتیں تھیں، تمام ایک پیج پہ تھیں۔ مہنگائی کی دن بدن بڑھتی شرح اور بجلی کے بلوں میں بیجا ٹیکس کے خلاف آزاد کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی، اور مظفر آباد، کوٹلی سمیت پورے آزاد کشمیر میں ہڑتال تھی۔ عام دکانوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کا کاروبار اور بازار بھی بند تھے۔ تاجر تنظیموں، وکلاء، ٹرانسپورٹرز اور زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ تنظیموں اور یونینوں کی جانب سے ہڑتال کی حمایت کی گئی۔ ہڑتال کی وجہ سے آزاد کشمیر میں ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے گئے، جبکہ کئی پرائیویٹ سکولز کی جانب سے بھی چھٹی کا اعلان کیا گیا۔ تاہم سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور عملے کو ڈیوٹیوں پر حاضر رہنے کا حکم دیا گیا، اور اس پر پھر جو احتجاج کے دوران مکمل ہڑتال تھی، اس میں پھر پولیس کی جانب سے شیلنگ بھی ہوئی کچھ مقامات پر، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت اپنا حق لے کے رہیں گے۔ اور وہ حق کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب بجلی آزاد کشمیر سے جاتی ہے تو پھر یہاں کیوں مہنگی ہے، ہمیں کیوں آپ نے بجلی کے بل زیادہ دیے ہیں، کسی صورت بھی یہ قبول
نہیں ہے۔ وہیں پہ آزاد کشمیر کی جو ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی برتھ ڈے تھی اور زمان پارک میں ان کی فیملی نے قرآن خوانی کی تقریب کرنی تھی، اس کے باہر بھی پولیس پہنچ گئی اور پولیس نے وہاں کسی صورت کوئی بھی تقریب کرنے سے منع کر دیا۔ اسی طریقے سے جو انصاف ہاؤس ہے وہاں بھی حالات ایسے تھے۔ انصاف ہاؤس میں بھی جو ان کا جے روڈ پر ہے تو وہاں بھی بند کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا اور وہاں بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف وکلا کی جانب سے ہائی کورٹ کے باہر ایک بڑی تقریب کی گئی اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی وکلا کی جانب سے ایک بڑی تقریب کی گئی کیک کاٹنے کی۔ تو زیادہ تر وکلا کی جانب سے تقاریب ہوئیں اور آج حامد خان صاحب کی ملاقات تھی اور حامد خان صاحب نے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ عمران خان نے بڑے واضح طور پر مجھے یہ کہا ہے کہ ایک تو 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے جو پٹیشن ہے ہماری اس کو ہم نے دیکھنا ہے ہر صورت، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لسٹیں بنانی ہے اور زیادہ ٹکٹیں ہم نے وکلا کو دینی ہے، چونکہ باقی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ صداقت عباسی کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی پریس کانفرنس کو پیارے ہو گئے ہیں اور ان کی تو عبوری ضمانت بھی ایک سامنے آئی ہے۔ پرسوں 3 اکتوبر کی ایک ان کا آرڈر سامنے آیا ہے کہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت سے انہوں نے عبوری ضمانت بھی لی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اس کے اوپر رپورٹ نہیں طلب کر رہے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اویلیبل نہیں ہے یا وہ پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں، لیکن 3 اکتوبر کی ان کی عبوری ضمانت بھی منظور ہوئی ہے اور اب وہ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں تب تک ان کی پریس کانفرنس یا وہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے سے آپ کے اوپر یہ مصیبت ختم ہوتی ہے تو خیر ہے، آپ اس مصیبت سے نکل جائیں۔ اچھا، اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پہ تو پابندی پہلے سے ہے۔ اب آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے رجسٹریشن کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا اور بلدیاتی کونسلرز کو جاری تمام نوٹسز منسوخ کر دیے۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں قانون کے مطابق رجسٹرڈ نہیں ہیں، لہٰذا انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو نوٹس جاری کریں۔ اپنے فیصلے میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ سیاسی جماعتوں نے رجسٹریشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آئندہ غیر قانونی رجسٹریشن نہ کی جائے، کیونکہ آزاد کشمیر کے قانون میں عبوری رجسٹریشن کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آئین کے بغیر کسی سیاسی جماعت کو رجسٹریشن نہیں دے سکتا۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو عبوری رجسٹریشن دی تھی۔ ہائی کورٹ میں مختلف ریٹیں دائر کی گئی تھیں جس میں یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں کونسلرز کو نوٹسز جاری نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کے بعد چیئرمین، ضلع کونسل اور دیگر کے الیکشن میں جماعتی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر بہت سے کونسلر کو نوٹس جاری کیے تھے، جس پر متاثرہ کونسلرز نے آزاد کشمیر ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اب اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی منسوخ کر دی گئی ہیں رجسٹریشن کو۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اہم نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تو منسوخ نہ ہونے کے باوجود ہی منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہاں چونکہ معاملہ الگ سے ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ، آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔